السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کیا واقعی سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دجال کے ٹائم پر اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے گی۔ اب ہم نے اس کو اس ٹیکنیک سے سمجھنا ہے جس طریقے سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس وقت جو آیات میرے سامنے آئی ہیں یہ بالکل اس ٹائم پر فٹ ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بندے پر ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ دراصل یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے دو طرح سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ العمران میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گھروں میں جو وہ کھانا کھا کر آتے تھے نا تو وہ بتا دیتے تھے۔ اب دجال کیا کرے گا؟ دجال مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، مریضوں کو ٹھیک کر دے گا اور لوگوں کے لیے اناج اگائے گا، بارش برسائے گا۔ تو کیا ہم دجال کو خدا مان لیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں پہلے ہی سورہ کہف میں بتا رہے ہیں کہ دجال یہ کام کرے گا، اور یہ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے تھے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ معجزات دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزات تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اگر دجال کے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہو جاتی کہ وہ خدا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اس چیز کا نہ تو انہیں علم ہے اور نہ ہی ان کے بڑوں کو علم ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بیٹے کی طرف جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا، اور 100 سالوں کے درمیان یہودیوں کو شکست ہوئی، ان کے صحیفے چلے گئے، ان کے پاس تورات کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام واپس آتے ہیں، یہ بات پہلے جان لیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس طرح سے اٹھی تھی کہ جیسے ایک دن کا ایک حصہ سوئے ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے تورات کا بھولنا پاسبل نہیں تھا۔ جیسے کہ ہم کوئی قرآن پاک کی صورت یاد کریں اور سو جائیں، اور جب اٹھیں تو وہ ہمیں ایز اٹ از یاد ہوگی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، انہوں نے تورات کا بتایا تو یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا کہ یہ تو 100 سال کے بعد جو ہمارے صحیفے چھوٹ گئے تھے ہم سے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا یا وہ خدا نہیں بن جاتا۔ اسی لیے جب دجال آئے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا تو ہمیں یہ سورہ کہف کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ دجال کوئی بڑے کام نہیں کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہمیں پتہ ہے ان کے سارے معجزات کا۔ جب ہم سارے معجزات کے سمجھنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو کیسے ہم دجال کے ان کاموں کی وجہ سے اسے خدا مان لیں؟ نہیں مانیں گے۔ اس وقت سورہ کہف ہمیں یاد آئے گی۔ اس ٹائم پیریڈ پر ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اپنے بندوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہم یہ سوچیں گے اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ میری دین کے لیے یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔